بات کو آگے بڑھاتے جائیں گے. ہم اپنے محاسبے کی بات کر رہے ہیں, اپنے آپ کو بہتر کرنے کی بات کر رہے ہیں, اور خود احتسابی کی بات کر رہے ہیں. تو اوبویسلی خود احتسابی کی جب ہم بات کرتے ہیں تو میں علامہ صاحب سے یہ جاننا چاہوں گا کہ ہمارے لیے ایک انسان ہونے کے ناطے خود احتسابی کتنی فائدہ مند ہے؟ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں پہلے ایک جملہ مفتی صاحب کی گفتگو میں ایڈ کرنا چاہوں گا اپنی طرف سے, کہ یہ جو نبی کریم یا ائمہ اہل البیت علیہ السلام ان سے منسوب کر کے کوئی بھی بات کی جائے اور رمضان المبارک میں کی جائے اور وہ بات وہ نہ ہو جو انہوں نے کہی ہے, جی, تو روزہ ہمارے ہاں باطل ہو جاتا ہے. جی, روزہ اس کا چلا گیا, اب اس کو اس کی قضا رکھنی پڑے گی, چونکہ اس نے بہتان باندھی ہے نبی کریم سے اور اس کی سزا ہے بیت پہ حضرت. تو اس لیے یہ میں وضاحت کرنا چاہتا اس گفتگو میں اضافے کے لیے. اہل تشیع کے ہاں اس کا اہل البیت کی روایات ہیں, یہ اور زیادہ سخت بہت سخت ہے. جہاں تک خود احتسابی کا تعلق ہے فیصل بھائی, دیکھیے یہ موضوع جو ہے صرف رمضان المبارک سے متعلق نہیں ہے بلکہ انسان کی پوری زندگی سے متعلق ہے. جہاں پر خود احتسابی نہیں ہوگی فساد ہوگا, جہاں خود احتسابی ہوگی زندگی نظم میں آ جائے گی. اب جب آپ اپنی ذات کی بات کرتے ہیں تو ذات تو انسان کو ہر دوسری چیز سے زیادہ عزیز ہے. بالکل, لہٰذا انسان جو کچھ بھی کرتا ہے اپنی ذات کے فائدے کو دیکھ کر کرتا ہے. عبادت کیوں کرتا ہے؟ ذات کے لیے. ریاضت کیوں کرتا ہے؟ ذات کے لیے. محنت کیوں کرتا ہے؟ ذات کے لیے. چونکہ انسان کے اندر اللہ نے حب ذات رکھی ہوئی ہے, اسی لیے کہ یہ چیز باعث بنے کہ انسان آگے بڑھنے کے لیے تگ و دو کرے, محنت کرے. لہٰذا احتساب دوسروں سے پہلے اپنا, یہ دین کا شعار بھی ہے اور تعلیم بھی ہے. اب صرف روزے میں احتساب نہیں ہے بلکہ انسان کی زندگی میں جو سب سے بڑی عبادت ہے وہ نماز ہے. نماز میں آپ کو بتایا گیا ہے ان الصلاۃ تنہا عن الفحشاء والمنکر. اس لیے یہ ہو نہیں سکتا کہ کوئی شخص نماز پڑھتا ہو اور فحشاء اور منکرات کا ارتکاب بھی کرتا ہو. اگر نماز بھی پڑھتا ہے اور وہ بھی کرتا ہے تو پھر دو میں سے ایک بات ہے, یا اس کی نماز نہیں ہے یا پھر جو ہے اس نے جان بوجھ کر یہ سمجھا ہوا ہے کہ بھئی میں صرف گزار رہا ہوں. جو اس نے نماز پڑھی ہے وہ اگر اس کو برائیوں سے نہ روک سکے تو پھر وہ نماز کیسی. اسی طرح سے روزہ ہے. رمضان المبارک ابتدا میں جب پہلا روزہ آتا ہے تو ہم سب یہ پڑھتے ہیں کہ کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم, یہ سیام تم پر لکھ دیا گیا ہے. کیوں؟ لعلکم تتقون, تاکہ تم متقی ہو جاؤ, پرہیزگار ہو جاؤ, پاکیزہ ہو جاؤ. اب 29 دن گزر گئے, اپنے اندر جھانک کر دیکھنا خود احتسابی ہے کہ میں رمضان المبارک کے شروع ہونے سے پہلے کہاں تھا, آج کہاں ہوں. یہ خود احتسابی کا آغاز ہے. اور اس کے بعد رمضان المبارک کی عید آ گئی, شب عید آ گئی, لیلۃ الجائزہ آ گیا, سب کچھ ہو گیا, ٹھیک ہے. اب عید کے دن اگر رمضان المبارک میں جس طرح سے میں اپنے نفس کو گناہوں سے, آلودگی سے پاک رکھتا تھا, نگاہوں کو جھکائے رکھتا تھا, کانوں کو حرام سننے سے روکتا تھا, زبان کو حرام بولنے سے, جھوٹ بولنے سے, تہمت سے روکتا تھا, اگر عید کے دن بھی اور ان کے اگلے دنوں میں بھی یہی کیفیت ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ روزے کا جو بنیادی مقصد تھا وہ مقصد میرے اندر پیدا ہو چکا ہے. بالکل. ورنہ میں نے ایک ایکسرسائز کی ہے, صحیح اور غلط وہ الگ بات ہے, مجھے اس کا ثواب کتنا ملے گا کتنا نہیں ملے گا وہ الگ بات ہے, ایک فریضے کی ادائیگی وہ ایک الگ بات ہے. لیکن اللہ کی بارگاہ میں قبولیت کا معیار کیا ہے؟ قبولیت کا معیار انجام دینا نہیں ہے, روح کے ساتھ انجام دینا ہے. لہٰذا اب اگر میرے اندر رمضان المبارک کے حوالے سے وہ معنویت پیدا ہو چکی ہے کہ مجھے نیکیوں سے بہت محبت اور عشق ہو اور برائیوں کے لیے میرے اندر تنفر ہو, برے کے لیے نہیں برائی کے لیے, بالکل, یہ دو الگ الگ چیزیں ہیں. ایک ہے برا انسان, ایک ہے برا فعل. انسان سے نفرت نہ کرو,
उसके बुरे फेल से नफरत करो, उस फेल से इंसान को जुदा करने की कोशिश करो ताकि इंसान पाक हो जाए। बुराई का खात्मा करो, बुरे इंसान का नहीं। बुराई का खात्मा कर दिया जाए तो वो बुरा इंसान अच्छा हो जाता है। रमज़ान मुबारक इस मश्क का नाम है, इसलिए मैं ये समझता हूं कि हमें इन दुआओं के ज़रिए से अपनी रूह को भी आशना करना चाहिए इस मुबारक महीने की बरकतों से, और ख़ुद समझ भी लेना चाहिए कि अल्लाह की उबूदियत का जो मकसद इस रमज़ान ने हमें दिया था वो आया हम हासिल कर सकें या नहीं कर सके। ब्रेक लेते हैं, ब्रेक से वापस आते हैं। बोल एंटरटेनमेंट के शोज देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलें।